بے شک توشاخانہ کیس پاکستانی عوام کے سامنے انکشافات کا ایک بڑا پینڈورا باکس کھول چکا ہے۔ پہلے حکومت نے لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر توشاخانہ کا 2002 سے 2023 تک کا ریکارڈ عوام کے سامنے رکھا، جس سے پتہ چلا کہ کس کس نے کتنے مزے اڑائے۔ اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے توشاخانہ کا 1990 سے 2001 تک کا ریکارڈ بھی پبلک کرنے کا حکم دیا۔ اس حوالے سے 2 روز قبل اپنے تفصیلی فیصلے میں لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس جسٹس عاصم حفیظ نے وفاقی حکومت کو 7 روز کے اندر 1990 سے مارچ 2023 تک کے تحائف دینے والوں کے نام بھی سامنے لانے کا کہا۔ لاہور ہائی کورٹ نے اپنے تحریری فیصلے میں قرار دیا کہ کوئی قانون سے بالا تر نہیں اور نہ کسی کو اپنے فائدے کے لیے ریاست کو نقصان پہنچانے کی اجازت ہے۔ تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ تحائف کو چھپانا یا اس کی قیمت ادا نہ کرنا غلطی ہے جو خرابی کی رغبت دیتی ہے، لہٰذا توقع کی جاتی ہے کہ جنہوں نے بھی توشاخانے سے تحائف لیے وہ رضاکارانہ طور پہ اسے ڈکلیئر کر دیں۔ تفصیلی فیصلے میں عدالت نے صاف لکھا کہ تحائف ڈکلیئر کرنے والوں کے خلاف نہ کرنے والوں کے خلاف فوجداری ایکشن ہو سکتا ہے، یعنی کہ کرمنل کارروائی ہو سکتی ہے۔ فیصلے کے مطابق تحائف دینے والوں کی شناخت کوئی سٹیٹ سیکرٹ نہیں اور نہ ہی مقدس معلومات ہے۔ صرف توشاخانہ کی معلومات عوام کے ساتھ شیئر کرنے سے اس سے بین الاقوامی تعلقات خراب نہیں ہوں گے۔ بھلا ہو لاہور ہائی کورٹ کا اب 90 کی دہائی میں توشاخانہ کی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے والوں کا ریکارڈ بھی پبلک ہوگا اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اطلاعات کے مطابق 1990 سے 2001 تک کے دوران 4 حکومتیں تھیں، خاص طور پہ 2 پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومتیں، 2 پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومتیں۔ اس دوران 816 اہم شخصیات نے 2916 تحائف اپنے پاس رکھ لیے، جن کی مالیت درجنوں کروڑوں روپے بنتی ہے۔ حقیقی معلومات کیا ہے، حقیقی اس کی مالیت کیا ہے، تو اس کا کوئی اگر باقاعدہ آڈٹ ہوگا تو پتہ چلے گا۔ اس پورے معاملے پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے معروف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ زاہد گشکوری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ گشکوری صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ پہلے تو ہمارے سامنے آ گیا تھا 2002 سے 2023 تک کا، پھر جج صاحب نے کہا کہ بڑا ایک امپورٹنٹ زمانہ آپ چھوڑ دیا ہے 1990 اور 2001 تک کے، اب وہ بھی سامنے آ گیا ہے۔ یہ دوسرا جو پہلا پیریڈ تھا 2002 سے 2023، اس کی تو خوب تشہیر ہوئی، اس کا بڑا زبردست ایک اچھا سا اسپریڈ شیٹ جو ہے وہ حکومت نے جاری کر دی، لیکن یہ جو 1990 سے لے کے 2001 تک کا معاملہ ہے یہ پراپر طریقے سے سامنے نہیں آیا، اس کی کتنی معلومات ہے بھی ہمارے پاس؟ دیکھیں خان صاحب، 40 سال کی جو انویسٹیگیشن ایک دورانیہ ہے، 7400 سرکاری گفٹ کم از کم پاکستانی اعلیٰ حکام کو ملے ہیں، 1770 شخصیات ہیں جنہوں نے پچھلے 40 سال میں اپنے بیرون ملک دوروں کے دوران یہ تحفے حاصل کیے تھے، اور 2001 اور 1990 کے دوران سب سے زیادہ رولز کو وائلیٹ کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میں نے تحقیق کی ہے اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اگر آپ 2001 سے 2004، 2007، 2008، 2012 کی پالیسی اور رولز کو دیکھیں، اس میں باقاعدہ طور پر بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی اینٹیک جو گفٹ ہوگا یا گاڑیاں ہوں گی، میرا فوکس گاڑیاں اس لیے ہیں کیونکہ اس میں رولز کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں۔ یہ کار اینٹیک گفٹ کوئی لے ہی نہیں سکتا۔ 2001 کا رول اٹھا کے دیکھیے، اس کا جو شک 10 ہے وہ باقاعدہ بتا رہا ہے کہ کوئی کاریں نہیں خرید سکتا جس کو یہ ملی ہیں۔ پھر 2007 کے اور رولز اٹھائیے۔ 2008 میں میں اس لیے فوکس کر رہا ہوں کہ 3 ان قیمتی گاڑیوں کا ذکر ہے یہاں اس توشاخانہ میں، جس کا نیب نے بھی کیس بھیجا ہے۔ یہ کلیئر کٹ وائلیشن ہے اس پالیسی کی، کابینہ ڈویژن کی، جس کے لیے پاکستان کے ایک سابق صدر، 2 وزرائے اعظم کے نام آتے رہے ہیں، ان کے خلاف ایک کیس فائل ہوا ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیے، یہ اہم شخصیات پاکستان کی اس دورانیے میں 56 ممالک، 657 انٹرنیشنل ٹرپس کر چکے ہیں، جس کے بدلے میں یہ ان کو تحفے ملے ہیں۔ اور اگر آپ خان صاحب یہ دیکھیے، 70% جو تحفے ہیں جو کہ 4900 کے لگ بھگ ہیں وہ فری آف کاسٹ رکھے گئے ہیں،
1990 سے، بلکہ میں آپ کو پیچھے 1980 کو لے جاتا ہوں، 1980 سے 2001 کا جو ریکارڈ ہے اس میں تو پہلے 5% تھا، 2001 میں پھر 10% ہوا، اس کے بعد 2007-8 میں اس کو 20% کر دیا گیا، اس کے بعد سے یہ 50% عمران خان کی حکومت نے آ کے کیا ہے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کسٹوڈین ہے آڈٹ کرنے کا، 4 سال تک اس کی ایک اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم، آڈٹ ٹیم کابینہ ڈویژن میں چکر لگاتی رہی ہے کہ ہمیں ریکارڈ دیجئے، ہمیں ایک اسپیشل آڈٹ کرنا ہے۔ اب بھی میری معلومات میں پچھلے ہفتے 4 دن آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی وہاں پر ٹیم بیٹھی رہی ہے، اس نے یہ اسپیشل آڈٹ شروع کیا ہے۔ 2001 سے 1980 کی اصل فائل موجود نہیں ہے کابینہ ڈویژن میں، اور میں آپ کو اتھارٹی سے بتا رہا ہوں کہ جو پروٹوکول آفس ہوتا ہے فارن آفس آف پاکستان کا، اگر وہ گفٹ دیکھ رہا ہے وہ باقاعدہ ایک فائل جنریٹ کرتا ہے جس کی بنیاد پر ان گفٹ کو اسیس کیا جاتا ہے، اس کی اونرشپ دیکھی جاتی ہے کہ یہ گفٹ کس کو ملا ہے۔ گویا کہ ایک انتہائی ملغوبہ ہے یہ بڑی امپورٹنٹ معلومات کا، اور آپ نے جیسے کہا کہ اس میں آپ کے نزدیک سب سے اہم بات یہ ہے کہ اینٹیکس اور گاڑیاں ایک ایسی چیز ہے جو کسی صورت میں نہیں رکھی جا سکتی، اور آپ نے اس میں 2008 کی بات کی اور اس میں گاڑیاں جو ہیں، اور اس میں یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ ایک اور اس میں بہت اہم بات یہ کہ نواز شریف صاحب کو جب وہ کسی سرکاری عہدے پہ نہیں تھے ان کو گاڑی دی گئی اور انہوں نے وہ گاڑی لی، اور وہ گاڑی توشہ خانہ سے جو تھی وہ ایک خصوصی اختیارات کے تحت یوسف رضا گیلانی نے نواز شریف صاحب کو بھجوائی، اور پھر 2 گاڑیاں اس وقت کے صدر مملکت جناب آصف علی زرداری نے اپنے پاس۔ جی بالکل، جو دیکھیں متحدہ عرب امارات کی حکومت ہے، اس نے صدر زرداری کو، اس وقت آصف علی زرداری کو گفٹ کی یہ گاڑیاں، یہ بلٹ پروف گاڑیاں قیمتی ترین پاکستان کے لیے یہ تحفے تھے۔ اس کے علاوہ لیبیا کی ایک حکومت نے بھی، اور جو میری معلومات اب تک میں اکٹھی کر پایا ہوں کابینہ ڈویژن سے، کیونکہ ریکارڈ یا تو بظاہر لگتا ہے کہ جان بوجھ کے جو اوریجنل فائلز ہیں جس سے صحیح اسیسمنٹ نہ ہو سکے کہ یہ گفٹ کس کو ملا تھا، ایک لسٹ بنائی گئی ہے 1980 کے بعد سے، اس میں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کس طریقے سے پالیسی کو وائلیٹ کیا گیا ہے۔ اب عدالت کا یہ آرڈر آیا، یا رولز پہلے سے موجود ہیں، پینلائز کیا جا سکتا ہے، کیونکہ کوئی بھی آدمی جس کو گفٹ ملتا ہے، پبلک آفس ہولڈ کرتا ہے، یا عام آدمی ہے جو کہ پبلک آفس ہولڈر کے ساتھ باہر دورے پہ ہوتا ہے، اس کو 30 دنوں کے اندر یہ گفٹ بتانا ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں بتاتا تو اس کے خلاف کرمنل پروسیڈنگ ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھیے پاکستان کے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے کم و بیش 41 انٹرنیشنل ٹرپ کیے ہیں۔ اگر آپ ریکارڈ اٹھا کے دیجئے کابینہ ڈویژن کا 40 سال کا جو ریکارڈ ہے، اس سے آپ کو لگے گا کہ صرف 19 تحفے ان کے ریکارڈ میں موجود نظر آتے ہیں آپ کو۔ تو یہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ریکارڈ پورا موجود نہیں ہے، یا عدالت کو جو جج صاحب کے چیمبر میں دکھایا گیا ہے، دیا گیا ہے بار بار، وہ مکمل نہیں تھا۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔